بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام یا نبی اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا نور اللہ۔ ناظرین کرام، بڑی خوش قسمتی ہے ہماری کہ مانال اج بزرگ ہستی جناب بہت ساری کتاباں کا آتھر، بہت ساری کتاباں کا منصف، جس تو میری مراد جناب ریٹائرڈ پرنسپل جناب الحاج ماسٹر فضل حسین گورسی صاحب موجود ہیں، جنہوں نے زبردست کتاب لکھی ہے، جس میں ایک کتاب لکھی ہے تذکرہ حضرت سائیں جان محمد اور اولیاء خطہ پیر پنجال رجوری۔ تے ناظرین کرام ہمارے نال موجود ہیں، انہوں بہت بہت شکریہ اللہ پاک انہیں اس خدمت نہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماوا ہے، اس کا صدقہ میں دنیا و آخرت کی بہتری نصیب فرماوا ہے۔ تے حضرت صاحب نے میری گزارش رہے گی کہ تم خاص کر کے آج سائیں جان محمد رحمۃ اللہ علیہ کو جو مختصر تعارف ہے وہ ناظرین کی بارگاہ میں پیش کریں۔ شکریہ انور صاحب۔ جزاک اللہ خیر۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر پادشاہوں کے خزینوں میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ سائیں جان محمد رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر ایک نظر۔ ہجرت و سیر و سیاحت۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ سفر اولیاء ولایت کا ایک حصہ ہے، آپ نے بچپن میں ہی پروڑی گجروں سے ماں کے حکم کی تعمیل میں سفر کا آغاز کیا۔ سبحان اللہ۔ جنگلوں کی مشقتیں بھی مجاہدہ تھا، ارباب اقتدار کے مقرر کردہ حدود و قیود عرضی کے پرواہ کیے بغیر مرشد تک رسائی اور فیض یاب ہونا، بزرگان دین اور مشائخ کے مقابر کی زیارت کے لیے مسافت کی صحبتیں برداشت کیں اور فقر کی دولت سے مالا مال ہوئے، بہت سے مشاہدات اور تجربات حاصل کیے، تکمیل معرفت کے ساتھ ہی تعمیر مساجد کا ذمہ لیا اور مخلوق خدا کی بے لوث خدمت اور فیض رسانی میں عمر گزاری، صوم و صلات کی پابندی کے ساتھ بسا اوقات یاد الہی میں مستغرق رہے، بے باکی، حق گوئی، ریاضت و مجاہدہ میں اپنے دور کے لاجواب تھے۔ سبحان اللہ۔ متعدد ارباب دولت، صاحب اختیار علماء و عوام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، لیکن آپ کسی کی ظاہری شان و شوکت، مرتبہ سے متاثر یا مرعوب نہ ہوتے، ہمیشہ اللہ کی یاد میں ڈوبے رہتے۔ جب کوئی سائل حاضر ہوتا تو نہایت ہی ہمدردی سے پیش آتے اور دعا بھی فرماتے، آسا سے پیٹھ تھپ تھپاتے، اللہ کے فضل سے ہر بلا سے نجات ملتی، اور حکم دیتے کہ کسی بزرگ کے پاس یا مقبرے پر حاضری دو، کیونکہ آپ اخفائے ولایت کے قائل تھے، فیض خود پہ پہنچانا لیکن ذمہ داری دوسروں کے پہ لگانا آپ کا معمول تھا۔ مجذوبی کیفیت میں بسا اوقات سب کو دور بھگا دیتے تھے، ما سوائے مسجد یا تقیہ کی تعمیر میں معمور افراد کے۔ اگر کوئی سچے دل سے حاضر ہوتا تو تعمیر میں مشغول فرما دیتے۔ عصر کے بعد کام کے اختتام پر سب ارادت مندوں کو طلب کر کے کھلا پلا کر خصوصی دعا کے ساتھ رخصت فرماتے۔ جو کوئی بھی تقیہ پر حاضر ہوتا بنا کھائے پیے واپس نہیں لوٹ سکتا تھا۔ قہوہ ہر ایک کو پلاتے جو شفا کا موجب تھا۔ ہر علاقے اور بستی کے لوگ آپ سے عقیدت رکھتے تھے، لیکن آپ خود نما اشخاص کی سرزنش فرماتے، کسی سے بھی نذرانہ وصول نہیں کرتے تھے۔ زندگی کا بیشتر حصہ سیر و سیاحت، تلقین و تعمیر و مساجد میں گزارا۔ تعمیر مساجد میں چندہ وصول نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کبھی چندہ کی تلقین کی۔ اگر کوئی محب اپنی نیک کمائی سے ہدیہ پیش کرتا تو فوراً کاریگروں اور کام کی ادائیگی میں صرف کر دیتے۔ سادہ لباس، کم کھانا اور سونا معمول تھا۔ صبح و شام ٹھنڈے پانی سے غسل فرماتے، اکثر روزہ میں ہوتے۔ سر پر ہمیشہ سادہ کپڑے کی ٹوپی کے نیچے مقامی درختوں کے
ہرے پتے استعمال میں لاتے اور ہاتھ میں انفرادی لکڑی کا عصا ہوتا، اپنی کرامت اور کشف کو ہمیشہ پوشیدہ رکھتے، لیکن متعدد کرامات ظاہر بھی ہو جاتی تھیں، جیسے کھدائی کے دوران جب کوئی بڑا پہاڑ عقیدت مندوں سے نہ ٹوٹتا تو اپنے ہاتھ میں اوزار لے کر آہستہ آہستہ کچھ پڑھ کر 11 ضربے لگاتے اور ارادت مندوں کو حکم دیتے کہ اب توڑو، پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ محبان کے علاوہ علماء عہد بھی سر خم تسلیم ہوئے۔ آپ کی روحانی مجلس میں کوئی بھی شخص چرب زبانی، کانا پھوسی یا شیخی بگانے کی جسارت نہ کرتا تھا۔ جب آپ مجلس میں تلقین فرماتے تو سناٹا چھا جاتا، مشائخ، برگزیدہ شخصیات اور اولیاء کامل کے اوصاف بیان کرتے یا سنتے تو عجیب کیفیت طاری ہو جاتی۔ عدم مساوات اور فسطائی نظریہ کے ارباب اختیار چاہے ظاہری جاہ و حشم کے مالک ہوں، ان کی برملا ملامت فرماتے۔ ہر ایک آپ کی دعا کا طالب ہوتا۔ کتنے ہی بیمار، آلام و مصائب کے شکار مریض شفا یاب ہوئے۔ جب کوئی موذی یا لاعلاج بیماری میں مبتلا ہوتا تو آپ سے رجوع کرتا تو عقیدت مندوں کے ہمراہ اس کے گھر میں دعائیہ مجلس کا انعقاد کرتے۔ اللہ کے فضل سے شفا ملتی اور اس دن آپ خود روزہ میں ہوتے۔ اپنے دور کے امت مسلمہ کے ترجمان ہونے کے ساتھ فلاح انسانیت کے طلبگار رہے۔ ہمیشہ عشق حقیقی کا جذبہ طاری رہتا، کبھی بھی عام زندگی کی طرف زیادہ راغب نہ ہوئے، بنا متاحل زندگی گزاری، اگرچہ بے شمار پریشانیاں بھی برداشت کیں۔ حد متارکہ کے متصل تعمیر مساجد سے زندگی کا آغاز کیا اور متعدد شمع روشن کی۔ آخر میں جامع مسجد مولا علی بامقام دسل تعمیر کر کے واصل بحق ہوئے۔ جہاں آپ ایک درویش اور روحانی معمار تھے، وہاں ہی گودڑی پوش فقیر بھی تھے، جنہوں نے تنہا خدمت دین اور امت مسلمہ کے ترجمان کی حیثیت سے عظیم الشان مساجد تعمیر کر کے دینی کارہ نمایاں انجام دیے اور دائمی ثواب کے مستحق ٹھہرے۔ آپ کے آستانے کے متصل بیٹھ کر خطہ بھر کے متعدد مشائخ اولیاء کے مقابر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ جو روحانی سکون وہاں میسر ہے، ضبط تحریم میں لانا محال ہے۔ 27 جون 2021 عیسوی سائیں قطب الدین کے عرس کے بعد بسلسلہ تحقیق و تالیف کتاب ہزار رات کو آستانے پر بیٹھ کر پایا عرش تا مرکد اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ ڈلی ہوئی شام کو مرکد پر تجلیات اور انوار کا نزول کا روح افزا سما حد ادراک سے باہر ہے۔ میں تو صرف تیرے سنگ آستاں کو دیکھ رہا ہوں، مقبرے کی جالیوں سے لپٹ کر، اور مسجد مولا علی میں نماز عشاء ادا کر کے تسکین پائی۔ بلند و بالا ٹیلے پر مرکد کے دل نشین گنبد اور در و دیوار حیرت آفریں ہیں۔ اہل نظر جو نگاہ باطن سے روحانی اور دل فریب منظر ملاحظہ کرتے ہیں تو اللہ کی شان اور حضور کی ثنا بیان کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ایک بوریا نشین نے دن کو تعمیر مساجد اور شب کو اللہ کی یاد میں مستغرق رہنے کے باوجود عدیم المثال بے لوث تعمیری کارنامے کی انجام دہی اور فلاح دارین کی خاطر زندگی وقف کر دی۔ آج ان کی مرکز پر مخلوق خدا کا تانتا بندہ رہتا ہے، کوئی سوختہ عشق دیوانہ تکمیل کی خاطر، کوئی سکون قلب کی غرض سے حاضر ہو رہا ہے، کوئی طالب اولاد میں دعا گو ہے، کوئی موذی بیماری سے شفا کا طالب ہے، کوئی تکمیل علم کی خاطر حاضر ہو کر التماس گزار ہے، کوئی تمنا دل برنے سے مسرور ہے، کوئی خشوع و خضوع سے محو عبادت ہے، کوئی عجز و انکسار کا اظہار کرتے ہوئے نجات آخرت کے لیے دعا کر رہا ہے، کوئی جذب و مستی میں ڈوبا ہوا ہے، کتنے ہی سرخرو ہو کر واپس لوٹ رہے ہیں۔ ہم جیسے متعدد عاصی تیرے آستانے پر بارگاہ سمدیت میں اپنے گناہوں اور تقصیر پہ نادم ہو کر گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ اے روح سائیں جان محمد، بتا آخر یہ مقام تجھے کیسے نصیب ہوا؟ کوئی آواز نہیں سنائی دیتی،
کوئی انسان نہیں نظر آتا، فی البدی دل نہاد پکار اٹھتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و حضور کی غلامی کا توق، شہنشاہ بغداد غوث اعظم کا قدم آپ کے شانہ پر ہے۔ کتنے ہی خوش نصیب عاشق رسول آپ کی تعمیر کردہ مساجد میں شب و روز سجدہ ریز ہوتے ہیں اور تقیہ جات پر نو نہالوں کے اذہان و قلوب قرآن و حدیث کی روشنی سے منور ہو رہے ہیں۔ گویا رحمت کی دولت بٹ رہی ہے۔ نورانی جامع مسجد رٹی مٹی سے تعمیری سفر کا آغاز کیا۔ مدینہ مسجد 14 کوٹ پنج گرائیں، مسجد ٹنڈی تراڑ نملاں ٹیکری، مسجد ننگا ناڑ مسجد گائی، انوار مدینہ جامع مسجد راجدھانی منجا کوٹ، الاقصی جامع مسجد ککوڑا، مسجد ترکنڈی، مسجد نکر کنڈی پنج گرائیں، مسجد ترٹا تڑا پنج گرائیں، تقیہ کنیٹ، رضائے مدینہ جامع مسجد چھوا، حیدری جامع مسجد گردن پائیں، مسجد بتھونی، فیضان خواجہ غریب نواز جامع مسجد بتھونی، مخدوم اشرف جامع مسجد دڑا ساملہ، مسجد بتھونی، امام ربانی مجدد الف ثانی جامع مسجد کیری، مسجد چلاس، جامع مسجد حضرت فاروق اعظم کھنکھڑی، قادریہ جامع مسجد دلوگڑا، حضرت صدیق اکبر مسجد ماوا سندر بنی، شہنشاہ ولایت مسجد دداسن بالا، غوثیہ جامع مسجد ٹھنڈی کسی، فیضان مولا علی جامع مسجد و کمپلیکس دسل آپ کے فن تعمیر کے روحانی مدارج کے شاہد ہیں۔ حکم الہی کے مطابق ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب اس گودڑی پوش کا وقت پورا ہوا تو روح قفس انصری سے بے نیاز ہو کر دربار ایزدی میں نیاز مند ہو گئی اور دسل ٹیکری پر پیوند خاک ہو کر خلقت خدا کو فیض رسانی پر معمور ہوئے۔ محبان ان کی غلامی پہ فخر کرتے ہیں۔ دسل کی سرزمین چھچھیرا ٹیکری پر دین مصطفیٰ کی شمع روشن کرنے کا صحرا آپ کے سر ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے، امت مسلمہ بالخصوص عقیدت مندوں کو چاہیے جو مساجد و تقیہ جات آپ نے تعمیر کیے ہیں انہیں تبلیغی اور تدریسی سرگرمیوں کا مرکز بنایا جائے اور نماز جیسے عظیم فریضہ کی ادائیگی کے ساتھ علم و عمل کو یکجا کر کے صاف اور پاکیزہ معاشرے کی تکمیل کے ساتھ زندگی میں آہنگی اور خلوص پیدا کیا جائے، کیونکہ آپ مخلوق خدا کے بہتری اور راست بازی کے خواہاں تھے۔ جہاں آپ نے مساجد و تقیہ جات تعمیر کیے انہیں روحانی مرکز کی حیثیت حاصل ہے۔ اس تناظر میں آپ نے نہایت ہی خاموشی، نیک نیتی، تندہی اور روحانی منصوبہ بند تحریک کے تحت مساجد تعمیر کر کے دین کی بے انتہا خدمات انجام دی۔ اسلام میں مسجد کا مرکزی کردار ہے۔ دسل ٹیکری کو یہ اعزاز ملا کہ عرصہ دراز کے بعد توحید و رسالت کی صدائیں بلند ہوئی اور انشاءاللہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، جس کے داعی کی روح کو سکون میسر ہوگا۔ دسل ٹیکری پر آپ کا مزار مرجع خلائق ہے۔ ساری تحریر کا محاصل یہ ہے کہ سائیں جان محمد ذکر و اذکار کے ساتھ تعمیر مساجد کا کام انجام دیتے رہے۔ جب وقت پورا ہوا تو اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ تو مختصر جو تعارف جڑو تھاری بارگاہ اقدس میں جناب ریٹائرڈ پرنسپل فضل حسین گورسی صاحب پیش کر رہا تھا۔ تے مزید جناب کوئی جانکاری حاصل کرنے واسطے ہم حضرت صاحب کی کتاب بھی پڑھ سکیں، تے اس طرح کا پروگرام دیکھنے واسطے ہمارا یوٹیوب چینل تن سبسکرائب کرنا ہے، فیس بک پیج نے فالو کرنا اور دیگر جتنا ہمارا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے ان عورتوں نے دیکھنی کوشش کرنی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔